مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے سجدہ تعظیمی کسی بھی زندہ یا صاحب مزار کو کرنا اسلام میں حرام اور کبیرہ گناہ ہے. قسط نمبر 2 از احادیث مبارکہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال كان اہل بیت من الانصار لهم جمل. فرمائے کہ مدینے کے جو رہائشی صحابہ تھے ان میں ایک گھر کا ایک اونٹ تھا، اور اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا، حالانکہ اسی کے ذریعے وہ کھیتی اور پانی کا سارا کام اسی کے ذریعے کیا کرتے تھے. جس طرح کہ پرانے زمانے میں کنویں وغیرہ پر اونٹ کے ذریعے یا بیل کے ذریعے پانی حاصل کیا جاتا تھا. اب وہ اونٹ ہے کہ کسی کو اپنے قریب آنے اس وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا. اب پانی کی وجہ سے تنگ ہیں، کھیتی کی وجہ سے تنگ ہیں، جو آلہ تھا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ گھر والے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں
اور عرض کی یا رسول اللہ ہمارے اونٹ کی یہ حالت ہو گئی ہے، ہمارے اونٹ کی آپ اندازہ لگائیں کہ حالت ایک جانور اور حیوان کی خراب ہے۔ اونٹ ایک جانور ہے، حیوان ہے، وہ کسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، اونٹ کا مسئلہ ہے تو کسی کسائی سے رابطہ کریں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ خراب جو ہو گیا ہے قریب نہیں آنے دیتا، اس کو ذبح کرائیں، جان چھوٹے، یہی حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا آ جا کے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہوگا؟ اونٹ جو ہے وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، کیا حل ہے؟ اب جو قریب جائے اس کو وہ مارتا ہے، کاٹتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا۔ لیکن وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہوئے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں آپ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رتبے کے مالک ہیں کہ جانور بھی آپ کی بات مان لیتے ہیں، جانور بھی آپ کی بات، یہ صحابہ کا عقیدہ، تبھی تو گئے ہوئے ہیں، تبھی تو گئے ہوئے ہیں۔ اور سرکار کے صحابہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، سرکار ہمارے، اگر صحابہ سرکار کو اپنے جیسا سمجھتے ہوتے تو اسی حدیث کو ہی دیکھ لیں، پھر اس اونٹ کو خود ہی ٹھیک کر لیتے، سرکار کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، یہ جو رتبہ اور مقام ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کا ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے جیسے، اور کوئی دنیا کا فرد صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کا فرد صحابہ جیسا، جن کا اپنا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، کائنات والے سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، غوث قطب ابدال، کسی ایک صحابی کے برابر، اور ان کا کیا عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، سرکار، تو وہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا، جو خود کہہ رہے ہیں سرکار ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور ادھر آ کے کہتا ہے جی سرکار میرے جیسے، تو پاگل ہی ہوگا، اور اس کو بندہ کیا کہے؟ عقل ہوتی تو ایسی بات ہے، اور جن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مراد ہے صحابہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بھی سرکار جیسا کوئی نہیں ہے، ہم میں سے بھی، جیسا مسلم کی حدیث ہے اپنے پیدر پہ روزے رکھے نا، تو صحابہ نے بھی شروع کر دی، افطاری نہیں فرمائی، انہوں نے بھی نہیں کی، اتباع کرتے ہوئے، تو ظاہر ہے چند دن گزرے تو حالت جو ہونی تھی صحابہ کی وہی ہوئی۔ سرکار نے پوچھا یہ میں کیا دیکھتا ہوں؟ عرض کی آپ نے روزہ رکھا افطار نہیں کیا، تو ہم نے بھی روزہ رکھا افطار نہیں کی۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ اب تو مقام ہے، اب تو موقع مال ہے، اگر سرکار کو صحابہ اپنے جیسا سمجھتے ہوتے، سرکار سوال کر رہے ہیں ایکم مثلی، ابو بکر کیا تم میرے جیسا ہے؟ اے عمر کیا تم میرے جیسے ہو؟ اے عثمان، علی، طلحہ، عبد الرحمن، زبیر کیا تم میرے جیسے ہو؟ صحابہ، علی المرتضیٰ، حسنین کریم سارے موجود ہیں، سرکار فرما رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے میرے جیسا؟ سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں۔ پھر سرکار نے خود فرمایا لست کہیاتکم، جس طرح تم میرے جیسے نہیں ہو نا، لست کہیاتکم، میں بھی تمہارے جیسا نہیں ہوں، دونوں طرف سے نفی کر دی، نہ تم میرے جیسے بن سکتے ہو، اور کسی کے خیال میں اسی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میری بات ہی الگ ہے، میری بات ہی، جس طرح کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے ابو بکر
میری جو حقیقت ہے نا، میری جو شان رتبہ ہے، یہ میرے رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابو بکر صدیق جیسے عالم دین کو، جو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سرکار کے نائب اتم، مظہر اتم ہیں، پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، تمام انبیاء اور رسول کے بعد اگر انسانوں میں کسی ہستی کو رب نے مقام دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہیں، اور سرکار انہیں فرما رہے ہیں، اے ابو بکر یہ ذہن میں رکھ، جو میری حقیقی شان ہے، جو رتبہ ہے نا، وہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ جس نے مجھے دی ہے یہ شان، یہ صرف وہی جانتا ہے، اور کوئی جان سکتا۔ اب غور کریں آپ، سرکار نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا، تو میں بھی تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ ادھر بھی یہی بات میں آپ کو کر رہا تھا، پھر اس طرف ہم مسلم کی طرف گئے تو وہ چلے سرکار دو جہاں کی طرف، آ کے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ بگڑ گیا، ہمارا اونٹ جو ہے وہ بگڑ گیا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو چلو پھر ان کے اونٹ کے پاس چلتے ہیں، چلو پھر ان کے اونٹ کے۔ سرکار بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، جب قریب گئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ ایک باغ میں بند ہے۔ اس زمانے کے باغ جو ہوتے تھے نا، اس کے ارد گرد چار دیواری اور ایک طرف سے جانے کا راستہ، کوئی دروازہ لگا ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ حالت ہوتی تھی باغات کی۔ یا رسول اللہ وہ باغ میں بند ہے، فرمایا وہیں چلتے ہیں۔ جب دروازہ کھولا گیا، سرکار اس کنارے پہ رہے، اونٹ باغ کے وہ اگلے کنارے پہ کھڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چلے، انصار نے عرض کی، وہ جن کا تھا مدینہ کے رہائشی صحابہ کرام، یا رسول اللہ وہ جس طرح ایک کتا خراب ہو جائے نا، جس طرح وہ کاٹتا ہے یا رسول اللہ وہ اسی طرح کاٹتا ہے، کہیں آپ کو تکلیف نہ دے اونٹ، آپ جو ادھر جا رہے ہیں، ہم مالک ہیں، ہم قریب نہیں جا سکتے، آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہ تو کاٹتا ہے کتے کی طرح۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں، وہ کاٹتا ہے تو تمہیں کاٹتا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی ڈر خوف۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہی دیر آگے چلے تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا سرکار کی طرف آ رہا ہے، وہ جو مالک کو قریب نہیں آنے دیتا، وہ دوڑتا ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں آیا، اور آتے ہی خر ساجدن بین یدیہ، جیسے ہی سرکار کے قدموں میں پہنچا نا، خرہ، وہ اونٹ گر گیا، وہ اونٹ گر گیا۔ گرا کیوں ہے؟ حدیث کے جملے ہیں، ساجدہ، سجدہ کرنے کی غرض سے گرا ہے۔ کس غرض سے گرا ہے اور کہاں اور کن کے مابین؟ بین یدیہ، سرور دو جہاں کے جہاں قدم مبارک تھے نا، ان دونوں قدموں میں اس اونٹ نے سرکار کو سجدہ کیا ہے، اس اونٹ نے سرکار کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ فقال له اصحابہ یا رسول اللہ، تو جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ اونٹ حیوان ہو کے رسول اللہ کو کیا کر رہا ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ھذہ بہیمہ، یہ ایک جانور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک جانور ہے، اس میں کوئی عقل شعور، تسجد لک، یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اس نے آپ کو کیا کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَاقِلُ، اور ہم تو عقل مند ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ حیوان ہے، ہم انسان ہیں، وہ بے عقل ہے، ہم عقل والے ہیں، وہ بے شعور ہے، ہم شعور والے ہیں۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ یا رسول اللہ، یہ تو ہمارا حق پھر زیادہ بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔